اچھا بخاری صاحب، مصدق ملک صاحب کا بتائیے کہ کبھی اچھی خبر دیتے ہیں ساتھ ساتھ بری خبر بھی دے ہی دیتے ہیں ساتھ. اچھی خبر کی خوشی نہیں ہونے دیتے. اچھی خبر دیتے ہیں کہ 2 جہاز UAE اور ایک آذربائیجان سے خریدیں گے پیٹرولیم مصنوعات کے. پھر رشیا والا بھی ایک سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے, اس کا بھی جو ایک ہے وہ چین شروع ہو چکی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم پر لیوی جو ہے وہ مزید 5 سے 7 روپے تک بڑھ سکتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ریلیف دے دیں گے. تو بالکل آپ نے ٹھیک ہمارے کہا. جذبات پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گیس کا ایک نیشنل کرائسس تھا وہ اس حکومت نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے, وہ اس حکومت نے گیس قطر سے لے کے, گیس آذربائیجان سے لے کے, گیس ازبکستان سے لے کے اس کو ریزالو کیا ہے. اچھا, ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن جس قسم کا کرائسس جو ہے, جس قسم کی قلت کو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا اس سے انہوں نے بچایا ہے. یہی حال پیٹرول کا بھی ہے. خان صاحب جو تھے وہ تو صرف یہ دعویٰ کر کے کہ میں جا رہا ہوں ماسکو اور ہم وہاں سے تیل لیں گے, لیکن پریکٹیکلی نہ ان سے کوئی گفتگو ہوئی تھی, نہ کوئی لیٹر آف انٹینٹ جو ہے ایکسچینج ہوا تھا. اس حکومت نے پریکٹیکلی یہ کر دکھایا کہ وہاں سے جہاز تیل کا آ کے دوسرا بھی آ کے انلوڈ ہو چکا ہے, اور ہماری ریفائنری جو ہے اس میں کیپیسٹی ہے اس کو ریفائن کرنے کی. تو پیٹرول کا جو کرائسس آ سکتا تھا وہ بھی ہم نے اوائڈ کیا ہے, اور پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے گئی ہیں. یہ آپ دیکھ رہی ہیں نا, یہ تو آپ ایکسپیرینس کر رہی ہیں نا. لیکن انہوں نے ساتھ کہا ہے نا کہ بڑھ سکتی ہے, لیکن پھر وہ نیچے بھی آ جائے گی. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ بڑھا کے پھر ریلیف نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. جو میرے خیال سے ہم نے منائی ہے بات IMF کو وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے کہنے کے اوپر یہ قیمتیں ضرور بڑھائیں گے, لیکن ہم اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ اپنے کنزیومرز پر نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے. تو یہ اس وقت ایز آف ٹوڈے اگر آپ دیکھیں تو انرجی کا کرائسس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے, لیکن بدتر بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, متاثرین ایکچولی ہم میں سے موجود ہوتے ہیں. میں نے بھی صبح 6 بجے چولہا جلایا تھا, کوئی نہیں جلا. گیس کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. آپ نے کہا گیس کی جو قلت ہے وہ دور کر لی گئی ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا, اور پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں گیس کی لوڈ شیڈنگ. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ریلیف ملنے والا ہے. اچھا, نظر آ رہا ہے, یعنی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی گیس کی. مطلب ہے اس میں بہت واضح طور پہ کمی آئے گی. اچھا, یہ میں نہیں کر سکتا ابھی یہاں پر بیٹھ کے دعویٰ کہ یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی, لیکن اس میں یقینی طور پر بہت کمپلینز آ رہی ہیں. اور وہ جو پینل پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے نام لے لے کے بتایا, نہ اس کے گھر گیس تھی, نہ اس کے گھر گیس تھی. میں نے تو خود کہا ہے کہ ہمارے گھر خود نہیں. تو آپ نے کب میرے منہ سے سنا کہ میرے گھر گیس ہے؟ اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے. اب لیکن یہ دیکھیے, جب گیس نیچرل گیس بھی نہ آ رہی ہو اور LNG بھی نہ ہو آپ کے پاس, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو وہ میرے خیال سے وہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ 2 جہاز UAE سے آ رہے ہیں, ایک جہاز کسی اور جگہ سے آ رہا ہے, تو اس کا وہ کرائسس سچویشن ہونے سے بچانے کے اقدامات ہیں. بخاری صاحب, آپ کی آس پہ ہم بیٹھے ہیں کہ اب یہ جو ہے اگلے آنے والے دیکھیں, یہ آس میں اپنے پاس سے نہیں دلا رہا. یہ اشارے جو ہیں میں مصدق ملک صاحب نے دیے ہیں. اور ایک اور بات جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اب ایک تقسیم کر دی ہے. ٹھیک, کہ جو عام آدمی ہے اس کی کنزمپشن چونکہ کم ہے, لہذا اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہے. جو گھرگیز ہیں آپ کی طرح کے, ان سے جو ہے وہ زیادہ پیسے لیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب جاتے جاتے مجھے بھی لگا دی. نہیں میں لگائی نہیں ہے, میں نے سچ بول. اچھا, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کی تمام شرائط کی مکمل پاسداری کریں گے. پچھلی حکومت نے IMF معاہدے کی دھجیاں اڑائی, اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن وہ جو ایک کنسرن ہے وہ یہ کہ اگر واقعی ساری IMF کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ پابندی سے عمل کیا جائے گا تو پھر عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ IMF کی شرائط تو بڑی. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے مجرمانہ حرکت کی کہ 4 سال تک اس پروجیکٹ کے اوپر ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. ایک ایسا پروجیکٹ جس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو, چائنا نے شہباز شریف سے کہا تھا شہباز سپیڈ, یعنی جو پھرتیاں تھی اس کی تعریف کرتے ہوئے ان کو ٹائٹل دیا تھا. اس کے اوپر 4 سال اگر کام نہ ہو تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. ایک ایسا پروجیکٹ جس کو ہم کبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے گولڈ مائن ہے, کبھی ہم کہتے ہیں وسل بلوور ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے ونس گوادر از کمیشن. اس پر 4 سال کام روک دینا کس کو خوش کر رہے تھے؟ PTI کے چیف صاحب, قاسم کے ابا صاحب. قوم کے ساتھ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے, اور ریاست کو کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ ایک ایسا عظیم پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر بے عملی کا مظاہرہ کرنا جو ہے میرے خیال سے از اے کرمنل یعنی ایکٹ. 10 سال ہو گئے ہیں اب اس پروجیکٹ کو لانچ ہوئے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا
میرے خیال سے ہم بہت تھوڑی سی زیادتی کر جاتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں کوئی کریڈٹ جو ہے آصف زرداری صاحب کو نہیں دیتے ہیں. اچھا. اس کا پہلا ایم او یو جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے سائن کیا تھا, اس کا بھی اور ایران گیس پائپ لائن کا بھی. مگر یہ بات صحیح ہے کہ پریکٹیکلی کام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں شروع ہوا, اور پھر انہوں نے جس برکرفتاری سے کام کیا, آپ جائیں گوادر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں جو لینڈ مارکس بننے جا رہے ہیں, جو سرفیس ہوں گے, جتنا کام اب تک ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ایک دفعہ وہاں سے کارگو جو ہے لوڈ ہو کے جا چکا ہے اپنی منزل کے اوپر. تو وہ سیمی آپریٹو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ برتھس کئی بننی ہے, وہاں پر صرف ایک برتھ ہے جو اب تک بالکل تیار اور کمیشنڈ ہے, جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یعنی آپریشنل ہے. لیکن اگر یہ 4 سال ضائع نہ کیے گئے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے. وہ اکنامک زون بن گئے ہوتے جو دونوں اطراف میں بن گئے تھے. ہمیں بالکل یاد ہے انڈیا کی انسیکیورٹیز بھی یاد ہے کہ جب تیزی سے کام ہونا شروع ہوا تھا تو کس طریقے سے جو ہے وہاں پر سازشیں بنی جانے لگی تھیں, ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جانے لگی تھی.